ایسی آگ جو جسم کو نہیں دل کو جلاتی ہے، ایک ایسی قید جو ان پر مستدع کر دی جائے گی، یعنی ہمیشہ کے لیے۔ یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا، انہیں کچڑے کی طرح اس آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ لیکن یہ کس گناہ کی سزا ہے؟ آخر وہ کون سا عمل ہے جس کی سزا اتنی شدید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا ایک پورا نیا نام استعمال کرتے ہیں؟ You are worthless. یہ سزا ہے اس لفظ کی جو دل توڑتا ہے، اس اشارے کی جو ڈگنیٹی کو کرش کرتا ہے۔ اس غرور، اس گھمنڈ کی جو دولت سے پیدا ہوتا ہے۔ میں سب سے زیادہ امیر ہوں۔ یہ بلی کلچر، یہ ٹرول کلچر اور یہ فلیکس کلچر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے مکہ میں اپنے پیک پر تھا۔ ان لوگوں کو دیکھو، اپنی حالت بھی نہیں سنبھال سکتے، اور یہ ہمیں دین سکھائیں گے۔ کتنی کمزور قوم ہے۔ یہ مکہ کے سرداروں کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ لوگ جیسے امیہ بن خلف یا الولید ابن المغیرہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تھے تو لوگ انہیں ہمزہ یعنی ان کے پیٹھ پیچھے اشارے کرتے تھے، منہ بناتے تھے، آنکھ مارتے تھے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں ہوتے تو لوگ لمزہ یعنی غیبت کرتے تھے، ان کے کیریکٹر پہ حملہ کرتے تھے۔ وہ تو پاگل ہے، وہ تو مجنوں ہے۔ یہ ان کا پاور پلے تھا، اور تب اللہ تعالیٰ ایک پوری سورہ نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی وارننگ نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈسٹرکشن کا اعلان کرتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ مکے کی بلی کی سائیکولوجی، اس کے موٹیو اور اس کے انجام سب کچھ پورا بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں یہ بلی بنتا کیسے ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ یہ بربادی ہے ہر ہمزہ اور لمزہ کے لیے۔ ویل یہ کوئی افسوس نہیں ہے، ویل جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس میں پہاڑوں کو پھینک دیا جائے تو وہ پہاڑ پگھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شروعات ہی ڈسٹرکشن کے اعلان سے کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ہمزہ مجاہد نے فرمایا یہ حملہ ہے ہاتھ اور زبان سے، پیٹھ پیچھے اشارہ کرنا، منہ بنانا، یہ ہے ہمزہ، اور لمزہ یہ ہے حملہ زبان سے، منہ پر تانا مارنا، مذاق اڑانا، غیبت کرنا۔ لیکن کوئی انسان اتنا برا بنتا کیوں ہے؟ کوئی کیوں ایسا کرتا ہے؟ الذي جمع مالا وعدده۔ وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے عددہ ہے یعنی گنتا رہتا ہے۔ یہ ہے اس کی سائیکولوجی۔ یہ پیسہ صرف کماتا نہیں ہے، اسے جمع کرتا ہے، اس کا ڈھیر کر لیتا ہے، اور پھر عددہ یہ لفظ امیزنگ ہے، یعنی وہ اپنے پیسوں کو بار بار گنتا ہے۔ محمد بن کعب اس کی تصویر کھینچتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس کا مال اسے دن بھر بیزی رکھتا ہے، اور جب رات آتی ہے تو وہ ایک سڑی ہوئی لاش کی طرح سو جاتا ہے۔ یہ دولت سب کچھ ہے۔ یہ اس کی ہابی ہے، یہ اس کا نشہ ہے۔ تو اس پیسوں سے اسے کیا لگتا ہے کہ وہ کیا کر لے گا؟ يحسب أن ماله أخلده۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا مال اسے اخلدہ دے گا، یعنی ہمیشہ کی زندگی۔ یہ تو ہمیشہ رہے گا میرے پاس۔
मेरा पैसा मेरे स्टेटस को बढ़ा देता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अमर हो गया। ये उसका डिल्यूजन है। उसे लगता है कि उसके पैसे ने उसे लाफानी यानी इमॉर्टल बना दिया है इस दुनिया में। उसे लगता है उसका स्टेटस उसे बचा लेगा। उसे लगता है कि उसे कोई टच नहीं कर सकता, और क्योंकि वो खुद को इमॉर्टल समझता है इसलिए वो दूसरी इंसान को, फानी यानी जो मॉर्टल है, उनका मजाक उड़ाता है। अरे दौलत, ये सोना, यही मेरी ताकत है। इन लोगों को देखो, गरीब हैं पर जन्नत के ख्वाब देखते हैं। मैं चाहूं तो इनका नसीब खरीद लूं। और अब अल्लाह ताला इसका जवाब देते हैं, कल्ला लयुम्बज़न्न फिल खुतमा। कल्ला, हरगिज नहीं, वो जरूर फेंक दिया जाएगा अल हुतमा में। कल्ला, ये सबसे सख्त नहीं है अल्लाह ताला का। तुम खुद को मॉडल समझते थे, तुम जरूर फेंक दिए जाओगे कचड़े की तरह। कहाँ? अल हुतमा में, द क्रशर, क्योंकि ये उसमें मौजूद हर चीज को क्रश कर देती है। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया है कि दी सिलेंडर को दी क्रशर में फेंक दिया जाएगा। लेकिन ये क्रशर है क्या? अब अल्लाह ताला इसकी डिटेल बताते हैं। वमा अदराका मल हुतमा। और तुम क्या जानो कि अल हुतमा क्या है? ये अल्लाह ताला का रिटोरिकल क्वेश्चन है, ताकि हमारे दिल में उस चीज़ के लिए डर पैदा हो, खौफ पैदा हो। ये इंसानी इमेजिनेशन से बाहर है। नारुल्लाहि मुक़दा। ये अल्लाह ताला की मुक़दा आग है, यानी भड़काई हुई आग। ये कोई नॉर्मल आग नहीं है, ये नारुल्लाह है, यानी अल्लाह ताला की अपनी आग, जिसे उसने ख़ास तौर पर भड़काया है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। लेकिन ये आग अलग है, ये जिस्म से नहीं, ये दिल से शुरू होती है। वो आग जो अफिदा तक पहुंचती है, यानी दिलों तक पहुंचती है। ये इस सूरह का सबसे टेरिफाइंग पार्ट है। नॉर्मल आग जिस्म को जलाती है तब दिल तक पहुंचती है, लेकिन अल हुतमा सीधा दिल को जलाती है, सीधा दिल पे वार करती है। सबीत अल बुनानी इस आयत को पढ़कर रोते थे। वो कहते थे ये आग उनके दिलों तक जाएगी जबकि वो जिंदा होंगे। क्यों? क्योंकि गुरूर, घमंड, नफरत, इमोर्टलिटी का सोच, इसका सेंटर आपका जिस्म नहीं है, इसका सेंटर है आपका दिल और फिदा। तो सज़ा भी सीधा सोर्स पर जाएगी। मोहम्मद बिन काब ने फरमाया, ये आग उनके जिस्म के हर एक हिस्से को खा जाएगी जब तक कि वो गले तक न पहुंच जाए, और फिर ये वापस उसके जिस्म में लौट जाएगी। ये एक साइकिल है। इन्नहा अलैहिम मुक़दा। बेशक वो आग उन पर मुसदा होगी, यानी हमेशा के लिए। मुसदा, टोटल लॉकडाउन, नो एग्जिट, दरवाजे बंद। ये एक ऐसी कैद है जिससे भागने का कोई रास्ता नहीं है। फी अमदिन मुमद्ददा। उन्हें बांधा जाएगा। फी अमदिन मुमद्ददा, लंबे लंबे पिलर में। ये पिलर है क्या? असुद्दीन ने फरमाया आग के पिलर्स। आतिया अल औफी ने फरमाया लोहे के पिलर्स। और इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हा ने इन सब को जोड़ दिया। उन्होंने फरमाया ये वो पिलर्स होंगे जो उनके ऊपर होंगे, उनके गले में जंजीरें होंगी, और जहन्नुम का दरवाज़ा उन पर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। नो एस्केप। आज हुमज़ा और लुमज़ा जिंदा है। ये इंटरनेट पर ट्रोल है।
جو دوسروں کو ہمزہ کرتے ہیں، کیریکٹر اسیسینیشن، تاکہ خود سپیریئر فیل کر سکے۔ اس کی بےعزتی دیکھ کے تو مزے آ گئے۔ ایسے لوگ بس مذاق ہی لگتے ہیں۔ میں ہوں اصلی باس۔ یہ فلیکس کلچر ہے جو دوسروں کو لمزہ کرتا ہے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ارے تم لوگوں کو دیکھ کر ہی بیچارہ پن ٹپکتا ہے۔ کبھی سوچا ہے ہم جیسے لوگوں کا لیول تم جیسے لوگوں کو کبھی مل نہیں سکتا، اور تم، ہاں تم سے زیادہ کمزور آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ سب اسی تیسرے آیت کی ڈیلیوژن میں جی رہے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ ہمیں لگتا ہے ہمارے فالوورز، ہمارا پیسہ، ہماری دولت، ہمارا اسٹیٹس ہمیں امورٹل بنا دے گا۔ سورہ الہمزہ ایک وارننگ ہے کہ ہر طنز یا لفظ، ہر گھمنڈی پوسٹ، ہر لائک جو کسی کی انسلٹ پر دیا گیا ہے، وہ سیدھا الحسمہ کی آگ کو بھڑکا رہا ہے، ایک ایسی آگ جو سیدھا دلوں کو کرش کرتی ہے۔